تین لوگوں پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا۔ جوانوں یہ جو ہاتھ ہے نا، تین لوگوں پر یہ ہاتھ مت اٹھانا ورنہ یاد رکھنا تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک لمحے کی غلطی تمہاری پوری زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتی ہے؟ کیا تم نے کبھی تصور کیا کہ اگر تمہاری بد دعائیں تمہارے ہی نصیب پر لکھ دی جائیں تو تمہاری دنیا کیسی رہے گی، تمہاری زندگی کیسی رہے گی، تمہاری دنیا کیسی ہوگی؟ اور وہ لمحہ جب تم سجدے میں گر کر فریاد کرو گے مگر آسمان سے کوئی جواب نہیں آئے گا، جب تم تہجد کے وقت اللہ سے دعا کرو گے، فریاد پیش کرو گے مگر آسمان سے کوئی بھی جواب نہیں آئے گا، وہ وقت جب تمہاری زبان پر دعا ہوگی، التجا ہوگی مگر وہ تمہارے ہی مقدر کے دروازے پر ٹکرا کر واپس آ جائے گی، وہ گھڑی جب تمہارے اپنے ہی تم سے نفرت کرنے لگیں گے اور تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے پر تمہیں بد دعائیں دینے لگیں گے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی پر، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری زبان کی وجہ سے تمہارے اپنے ہی تمہیں بد دعائیں دینے لگیں گے۔ سوچو اگر تمہاری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی جائیں، تمہارا سکون تم سے چھین لیا جائے، تمہاری عزت مٹی میں ملا دی جائے، تمہیں وہی لوگ چھوڑ دیں جن کے بغیر تم نے جینا سیکھا تھا، بتاؤ اس وقت تمہارے پاس کیا بچے گا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تمہارے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے، مگر اکثر لوگ یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، لوگ یہ سوچ کر، طاقتور لوگ یہ سوچ کر ظلم کرتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن گھنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا، گھنے اندھیروں کی صورت میں ہوگا، اس لیے ظلم سے بچو۔ افسوس، صد افسوس، لوگ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ طاقتور رہیں گے۔ ظالم سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ طاقتور رہوں گا، یہ اس کی غلط سوچ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں نے تجھے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا، میں نے تجھے عزت دی، اختیار دیا اور رحم دل بنایا، مگر تو نے کیا کیا؟ اے میرے بندے بتا تو صحیح، تو نے کیا ہے کیا؟ تو نے کمزوروں پر ہاتھ اٹھایا، تو نے اپنی طاقت پر غرور کیا، تو نے میرے بندوں پر ظلم کیا اور یہ سمجھا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا، تو جو چاہتا گیا وہی کرتا گیا، یہ سوچ کر کہ میں رب سویا ہوا، میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا۔ کیا تجھے یہ گمان تھا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ کیا تجھے یہی گمان تھا کہ تیرے گناہ میرے علم میں نہیں؟ اے نادان، جب تو رات کے اندھیرے میں ظلم کر رہا تھا، جب تو دوسروں کا حق کھا رہا تھا، جب تو نے کسی بے بس کے آنسوں کو نظر انداز کیا، جب تو نے کسی مجبور پر ظلم کیا، تو کیا تو نے یہی سوچا کہ میں رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ یاد رکھ، جب میں پکڑنے میں آتا ہوں نا تو مہلت نہیں دیتا، جب میں انصاف کرتا ہوں تو پھر کسی کا زور نہیں چلتا، جب میں انصاف کرتا ہوں تو پھر کسی امیر کا زور نہیں چلتا۔ سوچ، اگر آج میں تجھ سے اپنا رحم اٹھا لوں، اگر آج میں تیری دعاؤں کے دروازے بند کر دوں، اگر آج میں اپنی رحمت چھین لوں، تیری راحت تجھ سے چھین لوں، بتا تو کہاں جائے گا؟ بتا تو صحیح، تو کہاں جائے گا؟ کس کو پکارے گا پھر؟ دنیا کے ہر در پر جا، ہر دروازے پر جا، مگر جب میں نہ چاہوں تو کوئی تجھے بچانے والا نہیں، جب میں رب نہ چاہوں تو دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی تجھے بچانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر میں تجھے ایسی آزمائش میں ڈال دوں کہ تیرے اپنے تجھ سے منہ موڑ لیں، اگر میں تجھے ایسی تنہائی میں ڈال دوں کہ تو سجدے میں گرے مگر دروازے بند ہو چکے ہوں، بتا تو صحیح اس وقت تو کیا کرے گا؟ اے بندے، میں مہربان ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں،
مگر میرا انصاف بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت شدید ہے۔ تو جوانوں سب کچھ کرنا، 3 لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں، نسلیں اجڑ جائیں۔ شاہ جی وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اپنے بوڑھے والدین کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، کبھی بھول کر بھی نہ اٹھانا۔ یہاں پر میں تمہیں ایک عبرت ناک واقعہ سناتا ہوں۔ اندھیری رات، سنسان گلی، کچرے کے ڈھیر پر ایک شخص بیٹھا بلک بلک کر رو رہا تھا، خون کے آنسو بہا رہا تھا، کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو، لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، لوگو سب کچھ کرنا مگر یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا، ورنہ تم بھی میری طرح دھتکارے جاؤ گے، بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، ذلیل کیے جاؤ گے، تم پر بھی اللہ کا قہر برسے گا۔ دن رات صبح و شام یہی ایک جملہ بار بار دہراتا رہتا، مگر لوگ اسے پاگل سمجھ کر آگے کو گزر جاتے۔ وہ کہتا لوگوں سب کچھ کرنا مگر یہ ایک گناہ کبھی نہیں کرنا، لوگ اسے پاگل سمجھ کر آگے چلے جاتے۔ ایک دن ایک اللہ والا اس شخص کے قریب رکا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا۔ اللہ والا اس پاگل شخص کے قریب رکا، اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا، بھائی بتا تو صحیح کون سا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ وہ شخص لرزتی آواز میں بولا، وہ جسے لوگ پاگل سمجھتے تھے لرزتی آواز میں بولا، کہنے لگا بھائی ایک وقت تھا، میں جوان تھا، خوشحال تھا، خوبصورت تھا، حسین و جمیل تھا، میں سب کچھ تھا، مگر برے دوستوں میں پڑ کر شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ میں بہت ہی خوبصورت تھا مگر برے دوستوں کی سنگت میں پڑ کر شراب نوشی کا عادی بن گیا۔ ایک رات باپ نے مجھے روکا، نصیحت کی، کہا بیٹا شراب نہ پیا کرو، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں میں سے حیا کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ شرابی انسان بیٹی اور بیوی کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ جو نوجوان شراب پیتا ہے اس کی آنکھوں میں حیا باقی نہیں رہتی، حیا سلامت نہیں رہتی۔ آج کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں حیا نہ ہو، کوئی بھی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کی اندر کی غیرت مار دی جائے۔ بیٹا شراب نہ پیا کرو۔ ایک رات باپ نے مجھے روکا، نصیحت کی، ہائے پھر کیا ہوا؟ غصے میں آ کر میں نے باپ کے منہ پر تھپڑ مار دیا، باپ کے آگے ہاتھ اٹھایا، بوڑھے باپ کو تھپڑ مار دیا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ باپ نے مجھے بد دعا دی اور چند ہی دنوں میں وہ مر گیا۔ ہائے اسی دن سے میرا زوال شروع ہو گیا، اور میرے درد سننے والے، میرے دکھڑے سننے والے، اسی دن سے میرا زوال شروع ہو گیا جس دن میں نے ہاتھ باپ کے سامنے اٹھایا تھا۔ اسی دن سے میں نشے میں غرق ہوتا چلا گیا۔ ماں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا، عزیز و اقارب نے، میرے رشتہ داروں نے مجھے دھکے دے کر بستی سے باہر نکال دیا۔ میں نشے میں غرق ہو گیا، دوست چھوڑ گئے، عزت ختم ہو گئی، میں سڑکوں پر آ گیا۔ آج یہ کچرے کا ڈھیر ہی میرا گھر ہے، آج یہ کچرے کا ڈھیر ہی میرے رہنے کی جگہ ہے۔ ہائے پھر وہ نوجوان چیخ کر بولا بھائیو سب کچھ کرنا، کبھی بھی بوڑھے باپ کے آگے ہاتھ مت اٹھانا، بوڑھی ماں کے آگے ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ تم بھی میرے جیسے ہو جاؤ گے، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہوگا، تمہاری دعائیں رد کر دی جائیں گی، تم چیخو گے چلاؤ گے مگر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہے اس کی عبرت ناک کہانی سننے کے بعد اللہ والا سر جھکا کر بولا، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بھائیو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی شاید زمین پر ممکن نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں ان گناہوں سے جلد از جلد توبہ کرنی چاہیے۔ تو جوانوں پہلا گناہ تو یہ ہو گیا کہ کبھی بھی والدین کے آگے ہاتھ مت اٹھانا۔ پہلا تو یہ والدین کے آگے ہاتھ مت اٹھانا، غصے کی حالت میں چاہے کسی حالت میں، کیونکہ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، جس نے بوڑھی ماں کے ساتھ، بوڑھے باپ کے ساتھ بدسلوکی کی، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوا اور آخرت میں بھی برباد ہوا۔
فرمایا دوسرا کسی مظلوم پر ہاتھ مت اٹھانا، کسی کمزور پر ہاتھ مت، جو تم سے کمزور ہو، جس کا زمین پر کوئی سہارا نہ ہو، جس کے پاس فریاد کے لیے بس اللہ کا درد ہو۔ یاد رکھو جب ایک مظلوم کے آنسو عرش تک پہنچتے ہیں نا تو اللہ کا قہر ایسے نازل ہوتا ہے، ایسے نازل ہوتا ہے کہ زمین پر بسنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، زمین پر بسنے والوں کی چیخیں نکال دیتا ہے۔ وہ ہاتھ جو ظلم کے لیے اٹھتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دیتا ہے۔ وہ طاقت جو کمزوروں کو دبانے کے لیے استعمال کی جائے اللہ اسے ایسے لمحے میں خاک میں ملا دیتا ہے، ایسے لمحے میں خاک میں ملا دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو، تمہاری دعائیں 1 سیکنڈ کے اندر اندر قبول ہوں، تمہارے راستے کھلے رہیں، تو فرمایا کبھی بھی کسی بے بس اور مظلوم پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا، کیونکہ جب اللہ کسی مظلوم کی فریاد سنتا ہے نا تو وہ ظالم کو ایسے گراتا ہے، ایسے گراتا ہے کہ اسے دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں دیتا۔ ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کے دروازے پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں انتظار، دل میں درد، ہونٹوں پر التجا، آوازیں دے رہا تھا، بیٹا دروازہ کھولو میں تھک گیا ہوں، بیٹا دروازہ کھولو میں تھک گیا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کہاں جاؤں، کدھر کو جاؤں، کون سے جتن کروں۔ چند لمحوں بعد زور سے دروازہ کھلا، اس کا نوجوان بیٹا باہر آیا، غصے میں آگ بگولا ہو کر بولا، بابا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے دروازے پر مت آنا، جانا تو چھوٹے بیٹے کے دروازے پر جانا، تیسرے بیٹے کے دروازے پر جانا، میرے دروازے پر مت آنا۔ ہائے، یہ سنتے ہی باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیٹے کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، تجھے پالنے والا، تجھے چلنا سکھانے والا، تجھے دعاؤں میں مانگنے والا، میں وہ باپ ہوں جس نے تجھے دعاؤں میں مانگا ہے۔ اب میں اتنا پرایا ہو گیا ہوں، اتنا گندا ہو گیا ہوں کہ میرے لیے تیرے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ بیٹے نے غصے میں باپ کا ہاتھ جھٹک دیا اور چیخ کر بولا، جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ، میرے پاس تمہارے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ بیٹے کے یہ جملے سنتے ہی بوڑھا باپ زمین پر گر گیا، مگر بیٹے نے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ میرا باپ زمین پر گرا ہوا ہے، بیٹے نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، لیکن بوڑھا باپ اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور ایک آہ بھر کر بولا، بیٹا میں جا رہا ہوں، بیٹا میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا جس دروازے سے تو نے اپنے باپ کو دھتکارا ہے کل تجھ پر بھی یہی دروازہ بند ہوگا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ یہ کہتا ہوا باپ اندھیری گلیوں میں گم ہو گیا۔ سالوں بعد وہی نوجوان جو اپنے باپ کو دروازے سے نکال رہا تھا، دھکے دے کر نکال رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، سالوں بعد آج خود اسی دروازے پر کھڑا تھا، اسی دروازے پر کھڑا تھا، مگر اندر سے دروازہ بند تھا، وہ چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، میری بات سنو میرے بچوں، میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، مجھے اندر آنے دو، مجھے اندر آنے دو، مگر کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا تھا۔ تب جا کر اسے یاد آیا، تب جا کر اسے یاد آیا کہ یہ تو وہی دروازہ تھا جہاں ایک دن اس کے باپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، اس کے باپ نے بھی یہی الفاظ کہے تھے، بیٹا میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، دروازہ کھولو۔ مگر وہی بیٹا جو آج رو رہا تھا اس وقت اپنے باپ کو دھتکار چکا تھا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ وقت کا انصاف تھا، وہی دھتکار، وہی تذلیل، وہی بدحالی جو اس نے اپنے باپ کو دی تھی آج اسے مل رہی تھی۔ اس کی چیخیں سڑکوں پر گونج رہی تھی، مگر کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، کیونکہ جب کسی کا دل اپنے والدین کے لیے بند ہو جائے، جب کسی کا دروازہ اپنے والدین کے لیے بند ہو جائے نا تو ایک دن ساری دنیا کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا نمبر 1، ماں باپ پر اپنا ہاتھ مت اٹھانا۔ اگر تم والدین پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو یاد رکھو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ نمبر 2، مظلوم پر ہاتھ مت اٹھانا، جس کا کوئی سہارا نہیں اس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ جب مظلوم کی آہ عرش تک پہنچتی ہے
تو ظالم کا انجام ایسے ہوتا ہے کہ دنیا بھی دیکھتی ہے اور ظالم پر دنیا تھوکتی بھی ہے۔ فرمایا نمبر 3، کسی بے گناہ پر الزام نہ لگانا۔ جھوٹے الزام اور بہتان سے کسی کی عزت نہ اچھالو میرے بھائیو، جھوٹے بہتانوں سے کسی کی عزت مت اچھالو، کیونکہ جب تم کسی بے گناہ کو ذلیل کرو گے، بے گناہ بے قصور انسان کو جب تم ذلیل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے مقام پر ذلیل کرے گا جہاں کوئی تمہاری فریاد سننے والا نہیں ہو۔ تو فرمایا سب کچھ کرنا، ان 3 لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ مت اٹھانا، ورنہ یاد رکھنا تباہی تمہارا مقدر بن جائے گا۔